بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وقال عليه الصلاة والسلام: أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ شاید. ہاں ٹھیک، ماشاء اللہ. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان والوں کی صفت، ان کی کیا خوبی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہو یا احادیث کے روشنی میں ہو، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں، جنت اور جہنم کی باتیں، اچھی اخلاق اور برے عادات و صفات سے بچنے کی باتیں، یہ سب جب ایمان والوں کے سامنے ان کا ذکر آتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو اس کا سیدھا اثر ان کے دلوں پر پڑتا ہے. ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر سے جو ہے نا تھرانے لگتے ہیں. اور پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پہلے سے زیادہ وہ اللہ کو ماننے لگتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بن جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے جو کہا ہے وہ یقیناً ہمیں ملے گا. ہمارے رب نے ہمیں ایمان کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہمیں جنت مل کر رہے گی. ہمارے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھی زندگی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کل قیامت کے دن پائیں گے. اس پر ان کا ایمان، اس پر ان کا بھروسہ پورا ہوتا ہے. محترم حاضرین، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں. دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. کس کے لیے نازل کی؟ ہمارے لیے نازل کی. اور قرآن کے اندر وہی باتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جو ہمارے کام آنے والے ہیں دنیا و آخرت کے اندر. اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی ہر طرح کی تعلیم دی گئی. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اس کے اندر جو خاص بات بتانی ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کا دل اللہ کے ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے جو بھرا ہوا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا الا، عربی کے اندر جو الا لفظ ہوتا ہے لوگوں کو اٹینشن کرنے کے لیے ہوتا ہے، سنو، غور سے سنو، میں جو بول رہا ہوں اس پہ کان لگاؤ، بس ایسے ہی سنیں اور گزر گئے، ایسا نہیں، اس بات کو دھیان میں رکھو۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، ان فی الجسد مضغہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کے بدن میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، خون کا ایک جمع ہوا ایک گوشت، ایک ٹکڑا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا وہ ٹکڑا جو خون کا ہے اگر وہ سیدھا ہو جائے، نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے تو سارا بدن، سارا سر سے پیر تک انسان نیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْكُلُّ، اگر وہ خراب ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس کے اندر کمی آ جائے تو پھر فسد الجسد کلو، سارا بدن سر سے لے کر پیر تک چاہے دکھنے میں بڑا خوبصورت لگے، بڑی جو ہے نا جوانی نظر آئے، بڑی صحت نظر آئے، بڑے جو ہے نا خوش اور خوشحالی نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں فسد الجسد کلو، سارا بدن جو ہے نا برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ٹکڑا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دل، انسان کا دل۔ اگر انسان کا دل اچھا ہو جائے، نیک ہو جائے تو پھر انسان کا سارا بدن، سارے اعضاء، سارے اس کے جو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، ایسی چیزیں اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کیوں؟ ان السمع، کان، زندگی میں جتنی چیزیں ہماری کانوں سے گزرتی ہیں، والبصر، زندگی میں جتنی چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، والفؤاد، اور زندگی بھر ہم دل میں جو جو خیالات ہمارے پیدا ہوتے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے یہ برائی کی، یہ خرابی کی، تو بعض ہوں گے مان لیں گے ہاں اللہ میں نافرمان تھا، میں نے غلطی کی، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، کچھ ایسے جو نا گھٹیا لوگ ہوں گے جو وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ایسے جھوٹوں کو ہم ان کے منہ، ان کے زبان کو سیل لگا دیں گے، نختم، ان کے زبانوں پر ہم تالا لگا دیں گے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں، اب ہمارے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ منہ بند ہو گئے تو پھر کون بولے گا، کون گواہی دے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ دنیا میں یہ اللہ کا اصول ہے کہ انسان اپنی بات، اپنا ما فی الضمیر، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، یہ بولنے کے لیے زبان کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی نکالنے کے لیے زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے زبانوں پر تالا ڈال دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، تو پھر کون سچ بیان کریں گے، کون بیان کریں گے واقعہ کیا ہوا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاتھ بات کرے گا کل قیامت کے دن، اے اللہ اس کے ذریعے فلاں کو تکلیف دی، فلاں کو مارا، فلاں کا حق اس نے جو ہے نا ہڑپا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ پیر اللہ کے سامنے بولیں گے، اللہ نافرمانی کی جگہ جاتا تھا، یہ گناہ کے لیے جو نا یہ قدم چلاتا تھا، یہ جو نا گناہ کرنے کے لیے جو نا میرے پاؤں کا استعمال کرتا تھا۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالی ہمیں جو دل نصیب کیا ہے، جو دل دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا، ہمارے زندہ یا مردہ ہونے کا اس کے اندر جو ہے نا تصور ہے۔ اگر انسان کا دل دھڑکے تو انسان زندہ، دھڑکن ختم ہو جائے مردہ۔ اور صحیح معنی میں اچھا دل، قلب سلیم جسے قرآن کے اندر کہا گیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول کے ذریعے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہاں پر دو باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دیکھیے انسان زندگی میں جو محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کماتا ہے، دن رات دوڑ دھوپ جو کرتا ہے، صرف ان دو چیزوں کے لیے کرتا ہے، ایک مال جمع کرنے کے لیے، ایک اولاد کی اچھی زندگی کے لیے۔ اور کوئی تیسرا مقصد بتائیے؟ انسان جو بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے زندگی کے اندر، جتنا بھی رسک لیتا ہے، صرف ان دونوں کے لیے، ایک مال جمع کرنے کے لیے جس سے اس کا فائدہ ہو، اور دوسرا اس کے آل اولاد کا فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کام آئے گا کون؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، پاک دل لے کر آئے گا، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہے، جس میں اللہ کا ایمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اس کا ڈر اس کے اندر موجود ہے۔ جو ایسا دل لے کر آئے گا وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس کام آئے گا۔ اور سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا، جہنمی سب جب ڈھکیل دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے، اور جگہ باقی ہے کیا؟ تو جہنم کہے گی حل امتلأت وتقول حل من مزید، جہنم اللہ سے کہے گی اے اللہ میرے اندر اور جگہ خالی ہے، اور جہنمی ہے تو بھیج دے، اور لوگ گنہگار ہیں تو ڈال دے، میرے اندر جگہ بہت خالی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے جنت کو قریب کرے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ جنت تمہارے لیے، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات کا شرف، اللہ سے ملاقات کا جو ہے نا شوق رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والی زندگی گزارتا تھا۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتا تھا۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ رسول نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود جو نا ہمیں اپنے آپ کو دکھائے گا۔ کب؟ جب ہم جنتی ہوں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور، اپنا جو چہرہ ظاہر کرے گا۔ محترم حاضرین، تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جنت میں کون سا دل جائے گا؟ جو انابت الی اللہ، جو ہر وقت اللہ سے جو جڑا ہوا ہے، ہر وقت جس میں اللہ کی محبت ہے، ہر وقت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے،
وہ دل والا آدمی جنت جائے گا. وجاء بقلب منیب. اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. سلامتی کے ساتھ، بالکل تسلی اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور کیسے؟ کب کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اور پھر جنت میں کیا ملے گا؟ کہا لہم ما یشاؤون، جو جو چاہیں گے. ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ کا اور ایک جگہ کہتا ہے جنت کے اندر انسان جو دل میں سوچے گا وہ حاضر ہو جائے گا. اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جنت کے اندر اور دیکھ رہا ہوگا کہ ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہے. دل میں خیال ہوگا، خواہش ہوگی، کاش یہ پرندہ یہ جو پرندہ ہے میرے لیے بالکل تلا ہوا بھنا ہوا میرے سامنے آ جاتا. یہ بالکل باربیکیو بن کے میرے لیے کھانے کے لیے میرے سامنے آ جاتا. بس یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاضر ہو جائے گا. تو یہ ہے جنت. ما تشتہیہ الانفس، دل میں جو جو خیالات اٹھیں گے. اور یاد رکھیے جنت کے اندر صرف اچھے خیالات آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے. وتلذ الاعین، انسان کی نظر جن چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے وہی مناظر دکھیں گے، وہی چیزیں اس کو دکھائی دیں گی وہاں پر. تو اس طریقے سے ایسی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. آج یہ داخل ہونے کا دن ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. جو اس میں داخل ہو گیا اس کو کبھی واپس نہیں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی آخرت کے اندر جو سب سے بڑا جو ہے نا انسان کے لیے جو نا کامیابی کا جو سامان ہوگا وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس آدمی کو جہنم سے بچا لے اللہ، جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، بس صرف جنت میں داخل کر دے، یہ بڑی کامیابی. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی کامیابی نہیں. تو یہ کامیابی کسے ملے گی؟ جن کا دل صاف ہوگا، جن کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے جو ہے نا تھراتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نافرمانی کرتے ہوئے ہمیشہ خوف اس کے اندر ہوگا. تو ایسا دل ہوگا. محترم حاضرین، دل انسان کے لیے ایک مرکز کی، ایک بالکل سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ اچھا ہو جائے، اگر انسان اس کو ٹھیک کر لے، سدھار لے، پھر اس کی ساری زندگی بن جائے گی. اگر انسان اس پہ غفلت برتے تو پھر انسان کے لیے یہی خطرے کا سبب ہے اور یہی اس کے لیے جہنم تک لے جانے کا سبب بن جائے گا. محترم حاضرین، دل کے بعد ایک اہم اور عضو ہے، ایک اہم اور ایک چیز ہے، زبان. زبان انسان کے لیے جنت جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور جہنم تک اسے ڈھکیلنے کا، جہنم میں اسے ڈھکیلنے کا بھی سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی بے شمار آیتوں میں اس بارے میں کہا. مشہور آیت نکاح میں پڑھتے ہیں، تیسری آیت سورہ احزاب کے آخری آیتوں میں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کہو. زبان سے ہماری اچھی بات نکلنی چاہیے اور ٹھیک طریقے سے نکلنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایمان وہ ہے جس کے اندر آدمی زبان کھولے تو اچھائی اس کی زبان سے نکلے. اگر من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدمی جو ایمان والا ہوگا، جو صحیح معنی میں جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا منہ کھلے تو اچھی بات کے لیے کھلی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، چاہیے کہ وہ اچھی بات ہی کہے. اگر میرے پاس اچھا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے
تو پھر اویل یسمت، میں منہ بند کر لوں، میری زبان بند رہے، اسی میں میری خیر خواہی ہے، اسی میں جو ہے نا میری بھلائی ہے۔ اگر میں اچھا نہیں بول سکتا ہوں تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں برا بولوں۔ اگر میں کسی کو چار اچھے باتیں نہیں بتا سکتا ہوں تو مجھے یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میں کسی کو جو ہے نا زبان کے ذریعے جو ہے نا غلط باتیں بولوں، اسے بگاڑوں اسے۔ اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، بولے تو اچھی بات بولے یا پھر خاموش ہو جائے۔ اور یہ خاموش ہونا یہ آدمی کے لیے دنیا و آخرت میں جو ہے نا بھلائی کا سبب ہے۔ محترم حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا دنیا کے اندر، میں آخرت میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے کہا زبان، زبان پر کنٹرول کرنے کی گارنٹی جو بھی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ بہت بڑی بات کہی۔ اور دیکھیے، انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی کثرت جہنم میں جانے کی وجہ، بہت زیادہ جہنم میں لوگ جو جائیں گے زبان کی برائی کی وجہ سے جائیں گے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ محترم حاضرین، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی اس کو قابو کر لے، اس پر کنٹرول کر لے، تو پھر دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کا وہ مستحق بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی کا ایمان تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، تب تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اچھا نہ ہو۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اچھا اور صاف نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی کا دل اس وقت تک صاف اور اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اچھی اور صاف نہ ہو۔ دیکھیے، انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انسان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے وہی چیزیں بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ اگر میرے دل میں اچھی باتیں ہیں یقیناً میری زبان سے بھی اچھی بات نکلے گی۔ اگر میرے دل میں کسی کا احترام ہے، اگر میرے دل میں والدین کا احترام ہے، اگر میرے دل میں بڑوں کا احترام ہے، اگر میرے دل میں بچوں کے ساتھ شفقت، ہمدردی، رحم دلی ہے، تو جب بھی میرے سامنے بڑے آئیں گے تو میں احترام سے بات کروں گا، جب بھی میرے سامنے چھوٹے رہیں گے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کروں گا۔ اگر میرے دل میں نرمی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو پھر میری زبان میں بھی وہ سختی دکھائی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، کسی صحابی کا لڑکا آتا ہے، بچہ آتا ہے، اللہ کے رسول اسے اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی بالکل تعجب کرتے ہیں، دیکھ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ بچوں سے ایسا محبت کرتے ہیں؟ کیا ان کو بوسہ دیتے ہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا لاڑو پیار نہیں کرتے کیا؟ تو اللہ کے رسول مجھے 11 بچے ہیں، میں اب تک کسی بچے کو ایسا نہیں کرا۔ تو اللہ کے رسول بولتے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سخت کر دیا تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارے دل کی سختی ہے کہ تم بچوں کے ساتھ جنہیں نرمی کا معاملہ نہیں کرتے ہو۔ محترم حاضرین، ہاں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل اصل ہے، دل نیک ہے، صاف ہے، پاک ہے تو ہماری زبان بھی صاف، پاک اور نیکی کی باتیں آئیں گی۔ اگر ہمارا دل خراب ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ان کی باتیں چھوڑ کر ہمیں لوگوں کی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں وہ باتیں پسند آتی ہیں، غیروں کا رہن سہن پسند آتا ہے، غیروں کے طور طریقے ہمیں پسند آتے ہیں، تو پھر ہماری زبان سے بھی وہی چیزیں نکلیں گی
وہی چیزیں ہمارے ہاتھ پیر سے بھی جو ہے نا کرتے ہوئے ہم دکھائی دیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللسان امیر البدن، یہ لسان جو زبان جو ہے یہ انسان کے بدن کا سردار ہے۔ اذا جنا جنت کل شیء، اگر یہ سیدھا ہو جائے ہر چیز سیدھی ہو جائے، اگر یہ برا ہو جائے ہر چیز بری ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کیسا صحیح ہوتا کیسے غلط ہوتا یہ حدیث میں اللہ کے رسول بیانتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھ سے ایک میرا اسلامی بھائی، ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان بہن دوسری مسلمان بہن سے ملتی ہے، سامنا ہوتا ہے، ملاقات کرتی ہے۔ جب سامنا ہو تو اس وقت وہ یہ محسوس کرے میں جس سے مل رہی ہوں، جب میں جس سے مل رہا ہوں اس کی زبان بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کا ہاتھ بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے نیکی۔ اگر کوئی مجھ سے ملتے ہوئے یہ ڈرے کہ یہ بڑا منہ پھٹ آدمی ہے، یہ بڑا بدتمیز انسان ہے، بڑا بد زبان انسان ہے، میں اس کے سامنے نظر بھی آ جاؤں تو گالی بکے گا، ایسا نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے، ایک صحابی اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان کچھ معاملہ ہو رہا تھا، کوئی ڈیل ہو رہی تھی، تو اچانک جو سامنے تھا وہ آدمی ان کو گالی دینا شروع کر دیا۔ تو وہ صحابی خاموش تھے، تو اللہ کے رسول دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، تو اس نے جو اپنے زبان میں آیا اس نے بکنا شروع کر دیا۔ صحابی خاموش تھے، تھوڑی دیر برداشت کرنے کے بعد وہ صحابی بھی جواباً اس کو گالی دے دی، اس کو کچھ برا بلا کہہ دی۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں وہ صحابی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جب اس سے میرا معاملہ ہو رہا تھا آپ کچھ دیر کھڑے اور آپ چلے گئے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جب وہ تمہیں گالی دے رہا تھا اور تم خاموش تھے، اپنی زبان پر کنٹرول کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ فرشتہ جو اس کا جواب دے رہا تھا اور تمہیں ثواب مل رہا تھا۔ جب تم نے خود زبان کھول دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھی ہٹا لیا اور میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ دیکھیے، تو اس طریقے سے ہماری زبان ہمارے لیے نیکیوں کا بھی سبب ہے اور ہمارے لیے برائی بیان کرنے کا بھی سبب بنے گا۔ محترم حاضرین، دل اور زبان کا بڑا تعلق ہے۔ دل نیک ہو جائے، دل جو ہے ہمارا یہ جو ہے ایمان کا مرکز ہے۔ دل میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وہ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں کفر جگہ پکڑ لے گی، وہاں نفاق جگہ پکڑ لے گا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی جیسی عزت کرنی چاہیے، جیسا اس کی عظمت میرے دل میں ہونا چاہیے، جیسا اس کا احترام میرے دل میں ہونا چاہیے، اگر وہ دل میں نہیں ہے تو پھر وہاں شیطان میرے دل میں کفر کو ڈال دے گا، میرے دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز میرے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اگر میرا دل اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے ایمان سے بھر جائے تو پھر یہ دل میرے لیے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح میری زبان یہ اللہ کی فرما برداری والی چیزوں میں گزرے ہیں، میری زبان سے وہی چیز نکلے جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو، تو یہ زبان کل میرے لیے جنت جانے کا سبب بنے گا۔ اگر میں اس زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نقصان پہنچاتا ہوں، تو پھر یہی زبان مجھے جہنم لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ہماری زبان کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوگا، اور ہمارے دل کی اصلاح
دل کا صحیح کرنا یہ زبان کو کنٹرول میں لانے اور زبان کو اللہ اس کے رسول کی جو نا بتائے ہوئے کاموں میں استعمال کرنے کا سبب بنے گا. ورنہ پھر ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے کے اندر ہماری زبان کتنی تیز چلتی ہے، ہماری زبانوں سے کیا کیا نکلتے ہیں، نہ اس میں چھوٹے ہیں نہ بڑے کا کوئی لحاظ ہے. یہاں تک کہ والدین کی زبان سے بچوں کے لیے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، گھر کے بڑے لوگوں کے ذریعے بچوں کے لیے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، اور چھوٹے بچوں کے ذریعے اولاد کی زبان سے ماں باپ کے لیے، گھر کے اور خاندان کے بڑے لوگوں کے لیے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں. اللہ کی پناہ. ہم جہاں دنیا کے تمام معاملات میں اپنے بچوں کو نیک بنانے، ان کی اچھی زندگی کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی آخرت کی، ان کے دنیا و آخرت میں جو نا ان کے فائدے کی جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے اصولوں پر اور ایسے تعلیمات پر جو نا ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کا جو نا مستحق بن ٹھہرے. تو یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے، اور پھر جتنے لوگ ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ، میرا دل اس لیے صاف ہو کہ میرا رب کا حکم ہے، میرا رب چاہتا ہے، میری زبان اس لیے صاف ہو تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے اپنے دل کو صاف کر کے کسی انسان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے زبان کو جو ہے نا میں سدھار کے کسی انسان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں. میرا رب راضی ہو جائے کافی ہے میرے لیے. اور یاد رکھیے، جب میرے کسی بھی چھوٹے کام سے، آپ کے کسی چھوٹے کام سے رب راضی ہو جائے تو پھر اپنا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کہ اس کی محبت، اس کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کا حال جاننے اور اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت، اس کا ڈر، اس کی باتوں کو جگہ دینے، اور پھر اپنی زبان پر وہی چیزیں لانے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.